اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں ایک اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ پیارے بہن بھائیو، آج کی اس فرصت کے اندر ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم صدقے سے جادو اور جنات کا علاج کیسے کر سکتے ہیں، اور صدقہ دینے سے ہم رزق کی بندش کا اور جو دوسری مالی مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں ہیں، ان کا ہم توڑ کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ صدقے کی اقسام بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ صدقے کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سا صدقہ ہم کر سکتے ہیں، اور اس کے انشاءاللہ ٹائپس بھی آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے بہن بھائیو، اکثر بھائی بہن سوال کرتے ہیں کہ مالی حالات بڑے تنگ ہیں، بڑے معاملات خراب ہیں، تو یہاں پہ میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو صدقہ کریں، اللہ کی راہ پہ کچھ نہ کچھ دیں۔ اب صدقے کے بھی بے شمار لوگوں نے ایک من گڑت طریقے اپنا لیے ہیں، جیسے اگر کوئی عامل کہہ دیتا ہے کسی کو جی بکرا دے دو یا مرغا دے دو، کالے رنگ کا بکرا دے دو، کالے رنگ کے مرغی دے دو، مرغا دے دو، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو پیارے بہن بھائیو، یاد رکھیں یہ صدقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان میں سے بعض اوقات بعض لوگ جادوگری کرتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، اور یہی جانور وہ آپ سے لیتے ہیں، یا تو وہ جھوٹ بول کے لے لیتے ہیں آپ سے، یا وہ شیاطین کے نام کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کبھی بھی آپ نے کرنا، جو کبھی بھی نہیں کرنا آپ نے، اور جو کرنا آپ نے خود کرنا ہے۔ طریقہ کار صدقے کا کیا ہوتا ہے؟ صدقہ اللہ کے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ جب آپ صدقہ کرتے ہو، آپ خیرات کرتے ہو، اللہ کی راہ پہ دیتے ہو، تو آپ کے مال میں دنیا میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر ملتا ہے۔ اب آپ کی نیت کے اوپر ہے کہ آپ کتنی اخلاص کے ساتھ، کتنی اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی راہ پہ مال دے رہے ہیں، اپنا صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں۔ اب وہ آپ کی نیت کے ساتھ منسلک ہے، نیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دوسری چیز، اگر اچھی نیت کے ساتھ دو گے، اخلاص کے ساتھ دو گے، تو اجر زیادہ ملے گا، 700 گنا تک بھی ملے گا انشاءاللہ۔ میں پرسنلی میں آپ کے ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ میرے جب مالی حالات تنگ ہوں تو میں اللہ کے رستے پہ دیتا ہوں، اور الحمدللہ یقین جانیں کہ اللہ کی ذات کہیں نہ کہیں سے کئی گنا اللہ پاک اور دے دیتے ہیں۔ اگر 10 روپے خرچ کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کئی گنا اس کو کئی گنا کر کے بندے کو واپس دے دیتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیو، ایک تو اپنا یہ عمل کریں، جب بھی مالی پریشانی کا، مصیبت کا آپ کو سامنا ہو تو صدقہ خیرات ضرور کریں۔ اگر جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، آپ وظائف بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ نے صدقہ دینا بھی شروع کر دینا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ دیں۔ صدقہ چاہے 10 روپے دیں، 50 روپے دیں، کسی غریب کو راشن لے دیں، کسی غریب کو کھانا لے دیں، کسی کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیں۔ صدقے کے طور پہ آپ کسی کو کپڑے لے کے دے دیں، کسی کو راشن لے کے دے دیں، یتیم مسکین کا کھانے کا بندوبست کر دیں، کسی کو ڈیلی کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ تو بے شمار قسمیں ہیں صدقہ دینے کی۔ آپ اسی طرح ذکر و اذکار بھی صدقہ ہے۔ اب جو بندہ مالی طور پہ پیسے نہیں رکھتا، مال نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ اللہ کے فضل سے جب ذکر کرتا ہے تو ذکر کا بھی اللہ کے حکم سے اس کو ثواب ملتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ میں انشاءاللہ صدقے کی کافی ساری اقسام ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں چند اقسام آپ کے گوش گزار کرنے کی۔ آپ صدقہ کریں، ان پیسوں کا، مال کا صدقہ کریں، ذکر و اذکار کا صدقہ کریں۔ اللہ کے فضل سے یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ مشکلات آپ کی ٹل جائیں گی۔ جادو کا پر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، جنات کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے بھی آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ گوشت نہیں پھینکنا، بکرا نہیں دینا، کٹا نہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں آپ نے دینی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی نہ کسی کو کھانا کھلا دینا ہے، کسی کو مال لے دینا ہے، کسی کو کپڑے لے دینے ہیں، کسی کی مدد کر دینی ہے مالی طور پہ، یا جو بھی آپ کی جس طرح کی استطاعت آپ رکھتے ہیں آپ نے اس کی مدد کرنی ہے۔ میں آپ صدقے کی بھی چند قسمیں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ صدقہ کریں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ ان کو دینے سے بھی انشاءاللہ اللہ آپ کو صدقے کا اجر دیں گے۔ ایک تو سب سے پہلی بات ہے دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بچنا۔ اگر اب آپ کے ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اسی طرح کسی اندھے کو راستہ دکھانا، وہ بھی صدقہ ہے۔ بہرے سے اونچی آواز میں بات کرنا، کوئی بہرا ہے اس کو اونچی آواز میں بات کرنا، کوئی گونگا ہے اس کو سمجھانا بات کو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کمزور آدمی کی مدد کرنا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے پتھر کا ہٹانا،
کوئی کانٹے پڑے ہیں کانٹے ہٹا دینا، کوئی ہڈی پڑی ہے اس کو ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ مدد کے لیے پکار رہا ہو، آپ اس کی مدد کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح اپنے برتن سے کسی کو پانی لا کے دے دینا، کسی کو پانی پلا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ بھٹکے ہوئے بندے کو رستہ دکھا دینا، رستہ بتا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1007 ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، استغفر اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح ایک بات ہماری لمبی ہو جائے گی، ایک دفعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ایک بنان بھائی کی دکان پہ گئے تھے، تو استغفر اللہ پڑھ رہا، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ بھی یہ استغفر اللہ نے کبھی تمہیں کچھ دیا بھی ہے؟ تو اس نے کہا بھی مجھے دنیا کی ہر آسائش ہر چیز ملی ہے یہ کلمہ پڑھنے سے، اس ذکر سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہر چیز دی ہے، لیکن ایک چیز مجھے نہیں ملی، وہ اس وقت کے جو ولی ہیں امام احمد بن حنبل، وہ ابھی تک میں چاہتا ہوں کہ میری کسی طرح ان سے ملاقات ہو جائے، صرف ان سے میری ملاقات نہیں، اور اللہ نے میری ہر خواہش پوری کی ہے۔ اسی وقت امام احمد بن حنبل اٹھتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے تیری یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ تو استغفر اللہ کہنا بھی پیارے بہن بھائیو صدقہ ہے۔ اسی طرح کسی کو نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے والدین کے اوپر، بہن بھائیوں کے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ دو لوگوں کے درمیان انصاف کرنا، انصاف صلح کروا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم یہ بھی صدقہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ خود کھانا کھانا، ہم جب خود کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے بیٹے کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، اپنی بیٹے کو کھانا کھلانا، اپنی بیوی کو کھانا کھلانا صدقہ ہے۔ اسی طرح اپنے خادم کو، جو آپ کا نوکر ہے، آپ کا غلام ہے، آپ کا خادم ہے، اس کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے۔ کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا، مصافحہ کرنا، اس سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی کا ایک گھونٹ بھی آپ کسی کو پلاتے ہو تو پیارے بہن بھائیو یہ بھی صدقہ ہے۔ ملنے والے کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے، آپس میں صلح کروانا بھی صدقہ ہے۔ اور اسی طرح کسی کے لیے کوئی درخت لگانا یا کوئی فصل لگانا جس سے کوئی بندہ فائدہ اٹھائے اور اس سے کھانا کھائے، اس سے پھل کھائے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ بھوکا کوئی شخص مل جائے، کوئی بھی سوالی مل جائے، اس کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو پانی کا بندوبست کرنا، پانی کا ارینج کرنا، پانی پلانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کو اپنی سواری دے دینا، اپنی سواری پہ بٹھا لینا، ساتھ اس کو لفٹ دے دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ گمراہی کی سرزمین پر کسی کو ہدایت دینا، یہ بھی پیارے بہن بھائیو صدقہ ہے۔ کسی کو دعوت حق دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح ضرورت مند کے کام آنا، جس کی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کسی کے کام آنا، یہ بھی پیارے بہن بھائیو صدقہ ہے۔ اور اسی طرح علم کو سیکھ کر اپنے مسلمان بہن بھائی کو یہ علم سکھانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہ جتنی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ جتنی ہم معلومات آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، ان کو دوسروں تک پہنچانا، ان ویڈیوز کو شیئر کرنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ عصر کے اندر قسم کھا کے کہتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، مجھے عصر کے وقت کی اللہ کہتے ہیں قسم ہے، اور بے شک انسان سراسر گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے۔ ان میں اللہ تعالیٰ 4 خصوصیات بندے کی بتا رہے ہیں۔ وہ 4 خصوصیات والے لوگ کون ہیں؟ 4 صفتوں والے لوگ کون سے ہیں؟ ان میں ایک وہ بندہ ہے جو حق بات کرتا ہے اور حق بات کی دعوت دیتا ہے، یعنی کہ ان 4 میں سے ایک بندے کی خصوصیت کہ حق بات کو آگے پھیلانا، حق بات کی دعوت دینا، پیارے بہن بھائیو یہ صدقہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ کامیاب ہے، یہ بندہ کامیاب۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، دیکھیں پہلا ایمان والا ہو گیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالح عمل کرنے والا ہو گیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی دعوت دینے والا ہو گیا، اور پھر چوتھے نمبر پہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو پیارے بہن بھائیو صبر کرنا، صبر کی تلقین کرنا، حق بات کی دعوت دینا، یہ صدقہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں گارنٹی بھی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اب اگر ہم اپنے آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ کے فضل سے جب ہم صدقہ کرتے ہیں، یہ میں نے کافی ساری قسمیں، اور بڑی آسان ہے ہمارے لیے، ان میں کوئی مشکل نہیں ہے، ان کو کنٹینیو کرنا، ان کے اوپر عمل کرنا، یہ صدقہ کرنا، یہ ہر غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر
سکتا ہے، ہر ایک کی رینج میں ہے، ہر ایک کی استطاعت میں ہے، آرام سے کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سب کے معاملات کو اللہ تعالی ختم کریں، سب کی مشکلات کو ختم کریں۔